من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. نہ تخت و تاج نسیم و گوہر کی بات کرو سمجھ سکے نہ جو اسرار ایکم مثلی وہ کم نظر ہیں کسی دیداور کی بات کرو جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو. ظہور نور یزدانی نمود شان ربانی ظہور نور یزدانی نمود شان ربانی خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی آپ کا ثانی. ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی. ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی. من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آپ کی یہ مبارک اور مقدس محفل جو ذکر اولیاء اللہ کانفرنس کے نام سے عنوان سے موسوم ہے اور ہمارے عزیز محترم علامہ مولانا علی رضا صاحب نوری اشرفی دامت برکاتہم العالیہ ان کے والد محترم قاری جان محمد صاحب نوری ان کے برادر محترم احمد رضا صاحب نوری
میں سوچنے لگا سارے نوری نوری جمع ہو گئے، یہ شکر ہے کوئی ناری نہیں، اور الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت میں سارے ہی نوری، وہ دوسرے ہیں جان ناری، اسی لیے کہ نور کو مانتے ہیں اور نور ہی ان سے مانگتے ہیں، نور کو مانتے ہیں، نور ہی سرکار سے مانگتے ہیں، اس لیے الحمدللہ نوری۔ اللہ تبارک و تعالی نوری ہی رکھے سرکار کے صدقے میں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ زور انہوں نے لگایا اور گلا میرا خراب ہو گیا، پرزور، زوردار، گرجدار، شاندار، جاندار آواز میں انہوں نے خطاب فرمایا اور مجھے دعوت خطاب دی۔ اب اتنا زوردار بلاوا ہو تو پھر تقریر بھی زوردار ہونی چاہیے، لیکن الٹی بات میں زور انہوں نے لگایا، گلا میرا خراب ہو گیا، اور یہ شکر ہے کہ پانی آنے سے پہلے ہی صحیح ہو گیا۔ خیر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے اور صدقہ ہے سرکار دو عالم علیہ السلام۔ آج دوپہر قاری صاحب قبلہ کے مدرسے میں اسی آیت مقدسہ پر گفتگو ہوئی اور میں نے اس کے ابتدائی جملے پر لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوف اور غم اس پر گفتگو کی۔ علماء کرام ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، اور آج اس کے آخری جملے پر ذالک هو الفوز العظیم اس پر گفتگو ہوگی۔ یہ ہے بہت بڑی کامیابی، اور کامیابی بغیر نسبت کے نہیں ہوتی، یہ ہمارا ایمان ہے۔ کتنا ہی زور لگا لو، کتنی محنت کر لو، جب تک نسبت نہیں کامیابی نہیں۔ اور اس کی ایک مثال میں دے دوں آپ کو، ایسی مثال جو بالکل جیتی جاتی مثال، جو بالکل آپ کے سامنے مثال ہے۔ نسبت کی بات دیکھو، اتنے بڑے بڑے علماء ایک بے علم کی تقریر سننے کے لیے آئے، یہ نسبت کی بات، نسبت کی بات ہے۔ ساہیواد کے سید علماء یہاں موجود، علم والے اور ایک بے علم کی تقریر سننے کے لیے یہاں پر آئے، نسبت کی بات۔ قرآن نے کہا الا خبردار ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ خوف ہے اور نہ غم۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور وہ جو ایمان لائے اور تقوی و پرہیزگاری کو اختیار کی۔ لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، خوشخبری ہے ان کے لیے اس دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ آج کی طرح غور کریں کہ کامیابی ہے کیا؟ کامیاب انسان کون ہے؟ کسی نے کہا کہ بڑے عہدے پر پہنچنا کامیابی ہے، کسی نے کہا کہ دولت اور منصب کا حصول کامیابی ہے، کسی نے کہا کہ عالم ہونا کامیابی ہے، کسی نے کہا کہ صوفی ہونا کامیابی ہے، کسی نے کہا کہ صاحب شریعت ہونا کامیابی ہے، کسی نے کہا کہ صاحب طریقت ہونا کامیابی ہے۔ کامیاب ہے کون؟ ہر انسان اپنے آپ کو کامیاب قرار دے رہا ہے، جس کی جو فیلڈ ہے، جو جس فیلڈ میں کام کر رہا ہے اسی میں اپنے آپ کو کامیاب کر۔ قرآن سے پوچھو، اے قرآن تو بتا کہ کامیاب کون ہے؟ عالم کامیاب ہے اگر غرور سے پاک ہو، اگر علمی رونق سے پاک ہو۔ صوفی کامیاب ہے اگر ریاکاری سے پاک ہو۔ ریاکاری کا شائبہ پیدا ہو گیا، ناکام ہے۔
عارضی انکساری کا پیکر ہو کامیاب ہے۔ دیکھو عالم ہمارے ہاں بھی ہیں اور عالم وہاں بھی ہیں، دونوں جگہ ہے نا۔ ہم بھی بخاری پڑھتے ہیں، وہ بھی بخاری پڑھتے ہیں، ہم بھی مسلم پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں نا۔ وہ سے سمجھ رہے کون ہے؟ ارے بولو نا، سمجھ رہے ہو؟ سمجھانے کی ضرورت تو نہیں نا، نام لینے کی ضرورت تو نہیں، ہمارے منہ کا مزہ خراب ہو جائے۔ اشارے کافی، اشارہ سمجھتے، حالانکہ اشارے کرنا اچھی بات نہیں، لیکن خیر میں ایک مہذب انداز میں کہتا ہوں، فقہ ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، بخاری ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، مسلم ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، سہا ستہ ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں۔ فرق کیا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں تو عشق رسول سے سرشار ہو کر پڑھتے ہیں، اور وہ پڑھتے ہیں تو بغیر عشق رسول سے پڑھتے ہیں۔ کامیاب یہ ہیں، وہ ناکام ہیں۔ کیوں؟ کامیاب یہ کیوں ہو گئے، وہ کیوں ناکام ہو گئے؟ کامیاب وہ ہے جس کی رسائی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہو گئی، وہ کامیاب ہے۔ جو وہاں مقبول ہو گیا وہ یہاں مقبول ہو گیا، جو بارگاہ رسالت سے مردود ہو گیا پوری کائنات میں اس کا ٹھکانہ نہیں۔ یہ جتنے ہیں یہی علم پڑھ رہے ہیں، بغیر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی ناکام، وہاں بھی ناکام۔ کامیاب کون ہے؟ داتا گنج بخش علی ہندویری کامیاب ہیں، غریب نواز کامیاب ہیں، بابا فرید کامیاب ہیں، مجدد الفسانی کامیاب ہیں، مخدوم سمنانی کامیاب ہیں، محبوب الہی کامیاب ہیں، قطب الاقطاب کامیاب ہیں۔ کیوں کامیاب ہیں؟ بارگاہ رسالت سے کامیابی کی سند مل چکی، کامیاب۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ اچھا ایک بات بتائیے، جب انسان کامیاب ہوتا ہے تو اسے کوئی نہ کوئی ڈگری ملتی ہے، کوئی نہ کوئی سند ملتی ہے۔ اس نے ایم اے کر لیا، کامیاب ہو گیا، ایم اے کی ڈگری ملتی، ماسٹرز کی ڈگری ملتی۔ اس نے پی ایچ ڈی کر لیا، ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملتی۔ ان کو کون سی ڈگری ملی؟ یہ بزرگان دین اولیاء کاملین کامیاب ہوئے، کون سی ڈگری ملی؟ آؤ زبان رسالت سے بتاؤ کون سی ڈگری ملی؟ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا، یتقرب الی بالنوافل، میرا قرب حاصل کرتا ہے، حتی احببتہ، میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اور جب وہ محبوب بنا لیتا ہے تو جبریل سے کہتا ہے، جبریل یہ فلاں بندہ جو زمین کے فلاں مقام پر رہتا ہے میرا محبوب، جبریل تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبریل بھی محبت کرنے لگے۔ پھر ارشاد ربانی ہوتا ہے، جبریل اب آسمان کے فرشتوں میں اعلان کر دو کہ یہ بندہ جو زمین کے فلاں مقام پر رہتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، جبریل محبت کرتے ہیں، اب آسمان کے فرشتے بھی اس سے محبت کریں۔ پھر آسمان کے فرشتے بھی محبت کرنے لگے۔ پھر ارشاد ربانی ہوتا ہے، اب یہ فرشتے زمین میں اتر جائیں اور زمین والوں سے کہیں کہ یہ فلاں بندہ جو زمین کے فلاں مقام پر رہتا ہے اس سے اللہ محبت کرتا ہے، جبریل محبت کرتے ہیں، آسمان کے فرشتے محبت کرتے ہیں، اب زمین والے بھی اس سے محبت کریں۔ پھر زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگ جائیں۔ کیا فرشتے آسمان سے اتر کر لوگوں کے کان میں کہتے ہیں اس سے محبت کرو؟ کیا ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے کہتے ہیں محبت کرو؟ نہیں، فرشتے اللہ کے حکم سے اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتے ہیں۔ پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وصال کو اگر 966 سال بھی گزر جائیں تب بھی داتا گنج بخش علی ہندویری لوگ پکاریں۔ یہ ہیں کامیاب لوگ، یہ ہیں حقیقت میں کامیاب، کہ جو اس دنیا میں بھی کامیاب
کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیابی کی سند عطا فرما دی۔ حقیقت میں یہی کامیاب ہیں۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حل انبئکم بخیارکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں بہترین لوگ کون ہیں؟ نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے۔ فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں ان کے چہروں کو دیکھو تو اللہ یاد آئے، ان کے چہروں کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ حقیقت میں غوث اعظم کا چہرہ ایسا ہی تھا، غریب نواز کا چہرہ ایسا ہی تھا، مخدوم سمنانی کا چہرہ ایسا ہی تھا، مجدد الفسانی کا چہرہ ایسا ہی تھا۔ جس نے دیکھا اللہ رب العالمین یاد آ گیا۔ لیکن یہ بات پیدا کیسے ہوئی؟ سوال یہ پیدا ہوا، ہم بھی انسان ہیں وہ بھی انسان، ہم بھی چلتے ہیں وہ بھی چلتے تھے، ہم بھی کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے تھے، ہم بھی پیتے ہیں وہ بھی پیتے تھے، فرق کیوں ہو گیا؟ ان کو لوگ دیکھتے تھے مسلمان ہو جاتے تھے۔ ایک آدمی ایک گاؤں میں چلا گیا، پورا گاؤں مسلمان، پورا شہر مسلمان۔ غریب نواز نے 99 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کر دیا۔ کوئی جماعت لے کر گئے تھے؟ جماعت لے کر گئے تھے دروازے کھٹکھٹا کے کلمہ پڑھو نماز پڑھو؟ نہیں، اپنے علم سے، اپنی روحانیت سے، اپنی کرامات سے، زبان سے جو نکلا لوگوں کے دلوں پر اثر کر گیا، روحانیت سے کامیابی حاصل کی، روحانیت سے اسلام کو پھیلایا۔ وہ چلتے تھے تو اسلام چلتا ہوا نظر آتا، وہ بولتے تھے تو اسلام بولتا۔ کون سا اسلام؟ اس نے کہا کون سا کیا مطلب ہے؟ کیا دو اسلام ہیں؟ کہا میری نظر میں دو اسلام۔ کیسے؟ کہا ایک وہ اسلام ہے جس پہ تو عمل کر رہا ہے، اور ایک وہ ہے جس پر بایزید بستامی عمل کر رہا ہے۔ اگر تم اس اسلام کی بات کرتا ہے جس پر تو عمل کر رہا ہے تو ایسے اسلام کو میں دور سے ہی سلام کرتا ہوں، اور اگر اس اسلام کی بات کرتا ہے جس پر بایزید بستامی عمل کر رہے ہیں، میں آج ہی سے مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہے عمل، یہ ہے اخلاص۔ ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ بات آپ کے ذہن میں آ جائے۔ دیکھیے، ایک مالک کے دو نوکر، مالک نے ڈیوٹی لگائی، ایک کو بلایا، 5 گھنٹے کی ڈیوٹی تمہاری، 5 گھنٹے تمہیں کام کرنا ہے۔ دوسرے کو بلایا، تمہیں بھی 5 گھنٹے کام کرنا ہے۔ دونوں کی ڈیوٹی 5 گھنٹے کی۔ ایک نے کیا کیا؟ 2 گھنٹے کام کیا، بھاگ گیا، 2 گھنٹے کام کر کے بھاگ گیا۔ اور دوسرے نے کیا کیا؟ 5 گھنٹے اس نے کام کیا، اور جب 5 گھنٹے مکمل ہو گئے تو سوچنے لگا کہ میں 1 گھنٹہ اور مزید کام کروں تاکہ میرا مالک خوش ہو جائے۔ 5 گھنٹے کی تو میری ڈیوٹی تھی، یہ تو میں نے کوئی احسان نہیں کیا، میں ایکسٹرا کام کروں، میں اوور ٹائم کروں، تاکہ جب مالک کل مجھے دیکھے تو خوش ہو جائے کہ ڈیوٹی تو میں نے جو لگائی تھی وہ تو پوری کی، اس کے علاوہ اس نے میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے الگ سے کام کیا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ کاش کہ آپ سمجھ جائیں۔ خیر آپ غور کریں تو سمجھ جائیں۔ ایک 2 گھنٹے کر کے بعد کیا، اور دوسرا 5 گھنٹے کے بعد اس نے اور ایکسٹرا کام کیا۔ اب کیا ہوا؟ جب دوسرا دن ہوا تو جو 2 گھنٹے کر کے بھاگ گیا تھا وہ ڈر رہا، میں کیسے مالک کے سامنے جاؤں، میں کیسے اس کا سامنا کروں؟ وہ مجھ سے پوچھے گا میں نے تمہاری ڈیوٹی 5 گھنٹے کی لگائی تھی، 2 گھنٹے کر کے بھاگ گیا، مجھ پر عذاب ہوگا، مجھے سزا ملے گی، میں نے کام پورا نہیں کیا ہے، ڈر رہا ہے۔ اور دوسرا جس نے 5 گھنٹے کے بجائے علیحدہ سے ایکسٹرا کام کیا ہے وہ خوش ہو رہا، کاش صبح ہو میں مالک کے سامنے پہنچ جاؤں، کاش دن نکل آئے میں مالک کے سامنے پہنچ جاؤں، وہ میرا کام دیکھے خوش ہو اور انعام و اکرام کی بارش مجھ پہ کرے۔
اب کیا ہوا؟ جو ڈر رہا تھا اس نے کہا اس سے یار میں تو ڈر رہا ہوں، میں نے تو کام پورا نہیں کیا. تو جس نے کام پورا کیا تھا اور ایکسٹرا کام کیا تھا اس نے کہا ڈرو نہیں، مالک مجھ سے بہت خوش ہے، مالک مجھ سے بہت خوش ہے، جب میں جاؤں تم بھی میرے ساتھ ساتھ چلنا، میرے ساتھ چلنا. لیکن ایک بات ہے، اگر وہ آگے نہیں بڑھنا، اگر پہلے سے پہنچ گئے تو اتاب ہو جائے گا. مجھ پر بہت خوش ہے، میرے ساتھ جانا لیکن میرے پیچھے رہنا. جب وہ مجھے دیکھ کر، میرا کام دیکھ کر خوش ہوگا، اپنی رضا کی سند دے گا، انعام و اکرام کی بارش کرے گا، میں کہوں گا مولا ایک نکما میرے پیچھے آ رہا ہے، اسے بھی معاف کر. سمجھ گئے بات؟ ایک نکما میرے پیچھے آ رہا ہے، اسے بھی معاف کر دے. بلا تشبیہ و تمثیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازوں کی ڈیوٹی لگائی ہے ہماری. 5 نمازوں کی لگائی نا؟ ارے بولو نا، لگائی نہیں لگائی؟ میرے خیال سے یقین نہیں ہے، اسی لیے نہیں پڑھتے. 5 کی لگائی نا؟ ارے لگائی تو 50 کی تھی، یہ تو آقا پہ قربان ہو جاؤ تو 5 رہ گئی. بار بار جاتے رہے آتے رہے 5 رہ گئی. لیکن پھر بھی لوگوں کو بس نہیں کہتے، ایک چکر اور لگا دیتے تو ختم ہو جاتے. یہ بھی جاتے ہیں. اگر 5 ہوتی تو کیسے پڑھتے؟ قربان ہو جاؤ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازوں کی ڈیوٹی ہم گناہگاروں کی اور 5 نمازوں کی غوث اعظم کی. 5 نمازیں غریب نماز، 5 نمازیں مجدد الف ثانی پر بھی فرض، 5 نمازیں قطب الاقطاب قطب الدین بختیار کاکی پر بھی فرض، 5 نمازیں بابا فرید شکر گنج پر بھی فرض، 5 نمازیں مخدوم سمنانی پر بھی فرض. جتنے بزرگان دین ہیں سب پر 5 نمازیں فرض اور ہم گناہگاروں پر بھی فرض. یہ فیکٹ ہے نا؟ سب پر یہی 5 فرض ہیں. ہم نے کیا کیا؟ فجر پڑھی تو ظہر غائب، ظہر پڑھی تو عصر غائب، عصر پڑھی تو مغرب غائب، اور مغرب پڑھی تو عشاء غائب. بلکہ فجر اور مغرب تو پڑھتے ہی نہیں. کہتے اٹھا نہیں جاتا. پوچھو کیوں نہیں پڑھتے؟ کہ فجر میں اٹھا نہیں جاتا. میں نے ایک بات بتاؤ، اگر فجر کے وقت تمہاری فلائٹ ہو تب کیسے اٹھو گے؟ بلکہ سو گئی نہیں کہ کہیں فلائٹ نہ نکل جائے. ایک فیکٹ ہے نا؟ سو گئے نہیں، اور اگر سو کے سب سے کہتے یار مجھے اٹھا دینا فلائٹ نہ نکل جائے، تو فلائٹ نکل جائے گی تو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا، دنیاوی نقصان. دنیاوی نقصان کی اتنی پرواہ ہے، اور دین کا نقصان ہو جائے کوئی پرواہ نہیں. غور کرو، تم نے دنیا کو دین پر غالب کر لیا. دنیا کی اہمیت دین سے زیادہ ہے کہ فلائٹ مس ہو جائے تو اتنی فکر ہے، اور فجر کی نماز مس ہو جائے تو کوئی فکر نہیں. آج سے عہد کر لو کبھی فجر کی نماز نہیں چھوڑے. اور جب غور کرو گے، ہمت کرو گے، کوشش کرو گے، اللہ کا کرم ہوگا، انشاءاللہ نماز نہیں چھوٹے گی. تو ہم نے کیا کیا؟ فجر پڑھی تو ظہر غائب، ظہر پڑھی تو عصر، عصر پڑھی تو مغرب، مغرب پڑھی تو عشاء. پوری نہیں پڑھی، ایک ایک نماز چھوڑتے گئے. اور غوث اعظم نے کیا کیا؟ انہوں نے 5 نمازیں تو پوری کی. اس کے بعد سوچا کہ چلو میں نوافل پڑھوں، شاید اس سے وہ راضی ہو جائے. میں تلاوت قرآن کر لوں، شاید اس سے راضی ہو جائے. میں اللہ ہوں کی ذات لگا لوں، شاید اس سے راضی ہو جائے. حق ہوں کی طرف لگاؤں، شاید اس سے راضی ہو جائے. سارے کام وہ کرتے رہے. اب کیا ہوا؟ اب قیامت کا دن ہے، ہم ڈر رہے مالک کے سامنے کیسے جائیں گے، کیسے جائیں گے؟ وہ کہے گا ڈیوٹی تو 5 کی تھی، تم تو 2 پڑھ کر آئے، باقی کہاں گئی؟ فجر سوتے میں گزار دی، عصر بازاروں میں گھومنے میں گزار دی، عشاء رات کو چینل پہ ریموٹ لے کر بٹن گھماتے گھماتے گزار دی. کیا وہ دکھاؤ گے؟ ہم ڈر رہے ہیں اور غوث اعظم خوش ہو رہے ہیں.
غریب نواز خوش ہو رہے ہیں، مجدد الفسانی خوش ہو رہے ہیں، بابا فرید خوش ہو رہے ہیں۔ قیامت کا دن ہو، ہم مولا کے حضور حاضر ہوں، وہ ہم سے راضی ہے، ہمیں دیکھے گا، انعام و اکرام کی بارش کرے گا۔ اب ہم ڈر رہے ہیں۔ ہم نے عرض کیا اپنے پیر و مرشد سے، حضور ہم نے تو نماز ایسے پڑھی گھنٹے دار، فجر پڑھی تو ظہر غائب، ظہر پڑھی تو عصر، ہم کیسے منہ دکھائیں؟ کہا سنو، مولا مجھ پر بہت خوش ہے، مجھ پر بہت خوش ہے، تو تم چلنا تو میرے ساتھ چلنا، مگر میرے پیچھے رہنا، آگے مت بڑھنا، میرے پیچھے رہنا۔ جب وہ انعام و اکرام کی بارش کرے گا تو میں کہوں گا مولا ایک نکمہ میرے پیچھے آ رہا ہے، اسے بھی بخش دے۔ اور ہمارا ایمان ہے، یقین ہے اور امید بھی ہے۔ غوث اعظم فرمائیں گے مولا یہ قادری آ رہا ہے، انہیں بخش دے۔ غریب نواز فرمائیں گے یہ چشتی آ رہا ہے، انہیں بخش دے۔ خواجہ سہروردی فرمائیں گے سہروردی آ رہے ہیں، انہیں بخش دے۔ خواجہ نقشبند فرمائیں گے نقشبندی آ رہے ہیں، انہیں بخش دے۔ مخدوم سمنانی فرمائیں گے یہ اشرفی آ رہے ہیں، انہیں بخش دے۔ یہ سب اپنے اپنے مریدوں کے ساتھ ہوں گے۔ مولا ہم پر مہربان ہے، ہمارے ان گناہگاروں کو بھی بخش دے۔ تب آخر میں رسول اعظم فرمائیں گے مولا یہ سب میرے آ رہے ہیں، انہیں بخش دے۔ سب گناہگار جنت میں جا رہے ہوں گے۔ میرا ایمان کہتا ہے اللہ رب العالمین یقیناً فرمائے گا اب یہ تیرے بندے نہیں جا رہے، یہ میرے بندے جا رہے ہیں۔ میں تو اسی لیے تو امام اہل سنت نے فرما دیا تھا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا۔ اب تیرے نہیں، یہ میرے بندے جا رہے ہیں۔ یہ فرق ہے ہم میں بزرگان دین اور یہ کاملین میں۔ ہم سے نمازیں پوری نہیں ہوتی، وہ نوافل بھی پڑھتے ہیں اور اسی کے ذریعے قرب حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے ان سے تعلق ضروری، ان سے نسبت ضروری۔ اب نسبت کی بات آ گئی تو ایک بات اور بتا دوں، آپ اکثر علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، دیکھیے کتا ایک ذلیل حقیر جانور ہے نا جانور؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بھی عزت دی ہے، بہت سے جانوروں کو بھی عزت دی۔ اب ایک ہے شیر اور ایک ہے کتا۔ اگر کسی انسان کے لیے کہو یہ میرا شیر ہے، کتنا خوش ہوگا؟ خوش ہوگا نا، مجھے شیر کہا۔ اور کسی کو کہہ دو یہ میرا کتا ہے، تب کیا ہوگا؟ کہہ کر دیکھ لینا، ایسی ٹھکائی لگائے گا کہ پتہ چل جائے گا کہ مجھے کتا بنا دیا۔ اور کسی کو کہو شیر تو خوش ہوگا، ہاں مجھے شیر بنا دیا۔ کتا ایک ذلیل حقیر ہے، اس ذلیل حقیر جانور نے اللہ والوں سے نسبت رکھی، جہاں وہ چلے وہ چلتا رہا، جہاں وہ رکے وہ رک گیا۔ اصحاب کہف چلتے چلتے غار میں پہنچ گئے اور وہ غار کے دہانے پر پیر پھیلا کے بیٹھ گیا۔ اس نے کوئی عمل کیا؟ اس نے کوئی کلمہ پڑھا، کوئی نماز پڑھی، کوئی ایسا نیک کام کیا؟ ہاں ایک کام کیا، اللہ والوں کے ساتھ ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، اللہ والوں کے ساتھ ہو گیا۔ وہ چلتے رہے، یہ بھی چلتا رہا، وہ رک گئے، یہ بھی رک گیا۔ صرف اللہ والوں کے ساتھ ہونے کا نتیجہ یہ نکلا، اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا کلبہم باسط ذرائع بالوسیط۔ اللہ فرماتا ہے وہ کتا غار کے دہانے پر پیر پھیلائے ہوئے سو رہا۔ غور کرو، جب ایک ذلیل حقیر جانور اللہ کے نیک بندوں سے نسبت رکھ لے، اللہ قرآن میں ذکر کر دے، اگر کوئی صاحب ایمان نسبت رکھ لے اس کا کیا مقام ہے؟ وہ اللہ کی نظروں میں کہاں سے کہاں مقام حاصل کر لے۔ اس لیے
کہتے ہیں اگر ادنا کی نسبت اعلیٰ کے ساتھ ہو جائے تو ادنا بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے، اور ہم تو نسبتوں کے دیوانے ہیں۔ بتاؤ حجر اسود کو کیوں چومتے ہو؟ نسبت۔ اور مینا میں شیطان کو کیوں مارتے ہو؟ وہ بھی نسبت۔ دونوں جگہ نسبت ہے نا۔ ایک پتھر ہے چوم رہے ہو اور دوسرا پتھر ہے مار رہے ہو، کیا وجہ؟ اس جگہ اس نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، کنکر اٹھا کر ماری، بھاگے، پھر دوسرے مقام پر، پھر تیسرے مقام پر، اور انہی مقامات پر 3 شیطان بنا دیے، 3۔ ایک چھوٹا شیطان ہے، پھر منجلا شیطان ہے، پھر بڑا شیطان ہے، اور اب تو شیطان کو بڑا لمبا چوڑا کر دیا۔ شیطان بہت لمبا ہو گیا، اب بہت چوڑا بھی ہو گیا۔ اس دفعہ میں نے دیکھا جا کے، پہلے تو ایک پلر تھا نا، ادھر سے مارو ہو سکتا ہے نشانہ خطا ہو جائے، ادھر سے مارو ادھر نکل جائے، اب تو پوری دیوار بنا دی، نشانہ خطا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور لوگ جوتی بھی مارتے ہیں، چپل مارتے ہیں، آج یہ مل کے اس کو ماریں گے ضرور۔ اب وہ کہے گا ٹھیک ہے پاکستان پہنچو میں تمہارے ساتھ ساتھ۔ جوتی چپل مارو، جوتی چپل مارنے سے رکن ادا نہیں ہوتا، کنکر ہی مارو گے تب ادا ہو۔ اس سال جب میں گیا، اتفاق یہ تھا کہ مینا میں ہمارا کیمپ بہت دور تھا، شیطان سے بہت دور۔ اب جن کے کیمپ قریب ہے وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ جلدی سے جا کے رمی کر کے فوراً واپس آ جائیں، ہلاک کرائیں، قربانی کریں، ہلاک کرا دیں، اس کو ختم۔ اب ہم چلے آدھا گھنٹہ جانے کا، آدھا گھنٹہ آنے کا، 1 گھنٹہ تو ویسے ہی خرچ ہو گیا، اس کے بعد پھر جاؤ، پھر قربانی کرو، پھر ہلاک کراؤ۔ تو ایک صاحب جو تھے جن کا کیمپ قریب تھا، وہ بالکل بے خیالی میں کہہ گئے، مجھ سے کہنا حضرت آپ کا کیمپ اتنی دور، ہم تو شیطان سے بہت قریب ہیں۔ میں نے کہا ہم شکر دور ہیں، ہمیں اللہ نے دوری رکھا ہے، شروع سے اللہ نے ہمیں شیطان سے دوری رکھا، اور وہ دوری رکھے۔ پھر بیچارے شرمندہ ہوئے، نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا، میرا کیمپ جو ہے وہ قریب ہے۔ میں نے کہا ہم اتنی دور سے مارنے کے لیے جاتے ہیں، چھوڑیں گے نہیں، اس کو ماریں گے ضرور، کتنی پریشانی ہو، کیا آدھا گھنٹہ لگے، ضرور ماریں گے۔ تو کیا یہ راستہ کہ پتھر وہ بھی ہے، پتھر یہ بھی ہے، ایک پتھر کو چوم رہے ہو، دوسرے پتھر کو مار رہے ہو، کیوں؟ اگر کوئی پوچھے تو بتا دو کہ دیکھو اس کو شیطان سے نسبت ہے اس لیے مارا جا رہا ہے، اسے حبیب رحمان سے نسبت ہے اس لیے چوما جا رہا ہے۔ نعرہ بھی لگائے تو بالکل ڈھیلا لگائے۔ اسی لیے کہتے ہیں شیطانوں سے نسبت نہیں رکھو، مار پڑے گی، مار پڑے گی۔ اللہ کے محبوبوں سے نسبت رکھو، چوما جائے گا، تعظیم کی جائے گی، سر پہ بٹھایا جائے گا۔ تو اس کو شیطان سے نسبت ہے، قیامت تک مار پڑ رہی ہے، حج کا رکن قرار دے دیا گیا، اور حجر اسود کو حبیب رحمان سے نسبت ہے، سرکار کے مقدس لب لگے، اس کی قسمت دیکھو، قیامت تک چوما جا رہا ہے۔ پتھر یہ بھی ہے، پتھر وہ بھی ہے، نسبت کا فرق ہے، تو نسبت محبوبوں سے رکھو، مقبوضوں سے مت رکھو، جن پر غضب نازل ہو ان پہ مت رکھو۔ وہیں پر ایک وادی ہے، وادی محصر، اصحاب فیل پر عذاب نازل ہوا، کیا حکم ہے؟ تیزی سے گزر جاؤ۔ عذاب کیا کل نازل ہوا تھا؟ کیا پرسوں نازل ہوا تھا؟ کیا 1 مہینے پہلے نازل ہوا تھا؟ نہیں، سرکار کی ولادت سے پہلے نازل ہوا تھا اصحاب فیل پر، اور حکم ہے کہ حاجی رکے نہیں، تیزی سے گزر جائے۔ کیوں؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں خدا کا غضب، خدا کا عذاب نازل ہوا۔ جس جگہ عذاب نازل ہو
وہاں سے تیزی سے گزر جانے کا حکم ہے، اور جہاں رحمتیں نازل ہوں وہیں بیٹھ جانے کا حکم ہے۔ بیت اللہ میں جاؤ بیٹھ جاؤ، مقام ابراہیم پر جاؤ بیٹھ جاؤ، روضہ رسول پر جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاؤ، ریاض الجنہ میں جاؤ بیٹھ جاؤ، منبر رسول کے پاس جاؤ بیٹھ جاؤ۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں رحمتوں کا نزول ہے۔ اللہ کے محبوبوں کی شان یہ ہے جہاں قدم رکھ دیں وہیں رحمتوں کا نزول ہو جائے اور ہمارے لیے برکتوں کا حصول ہو جائے۔ اگر ہم ان جیسے نہیں بن سکتے، اور ظاہر بن ہی نہیں سکتے، یہ حقیقت ہے۔ کوئی غوث اعظم جیسا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی اس مجمع میں ہے جو کہے کہ میں ہو سکتا ہوں؟ اگر کوئی ہے تو ہاتھ اٹھا دیں۔ کوئی غریب نواز جیسا ہو سکتا ہے؟ قطب الاقطاب جیسا ہو سکتا ہے؟ بابا فرید جیسا کوئی ہو سکتا ہے؟ نابا کنبخت علی ہجویری جیسا ہو سکتا ہے؟ ارے جب غلاموں کی طرح نہیں ہو سکتے تو آقا کی طرح کہتے ہو؟ جب ان کے غلام بے مثال ہیں تو آقا کیسا بے مثال ہوگا؟ ان کے غلاموں کا جواب نہیں ہے، آقا کا بھی جواب نہیں۔ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر اپنے وقت کا ایک عظیم حکمران گزرا۔ ایک دن دربار میں بیٹھا ہے، ایک بہروپیہ آ گیا۔ بہروپیہ جانتے ہو نا، جو اپنا روپ تبدیل کر لے اور ایسا تبدیل کرے کہ کوئی پہچان نہ سکے۔ آ گیا، شہنشاہ نے کہا تو کون ہے، کیا کام کرتا ہے؟ کہا حضور میں بہروپیہ ہوں، اپنا روپ تبدیل کر لیتا ہوں اور ایسا تبدیل کرتا ہوں کہ کوئی مجھے پہچان نہیں سکتا۔ بادشاہ مسکرایا، اچھا تیرے اندر یہ کمال ہے؟ اس نے کہا کہ میرے اندر کمال۔ پھر بادشاہ نے کہا میرے اندر بھی کمال ہے۔ کیا کمال ہے؟ تو جو بھی روپ دہارے گا میں پہچان دوں گا۔ اچھا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے کوئی پہچان ہی نہیں سکتا۔ کہا شرط لگا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر میں جیت گیا تھا، اگر تو جیت گیا یعنی میں تجھے پہچان نہیں سکا، جو مانگے گا میں دوں گا، جتنی دولت مانگے میں دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، چلا گیا۔ کافی دن کے بعد کسی نے آ کے کہا کہ بادشاہ سلامت، ملک شام سے ایک قافلہ آیا تاجروں کا، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا بلاؤ دربار۔ وہ شامی لباس پہنے ہوئے اسی طرح چلتے ہوئے وہی زبان بولتے ہوئے داخل ہوئے۔ بادشاہ نے دیکھا، دو تین باتیں کی، ایک نظر دیکھا، کہا تو وہی تو نہیں ہے جو کہہ کر گیا، بہروپیہ تو نہیں؟ او بڑا شرمندہ ہوا، ہاں جی میں تو وہی ہوں، دیکھا میں نے پہچان لیا۔ واقعی آپ نے پہچان لیا، ٹھیک ہے میں اب کے سے ایسا روپ دہاروں گا آپ نہیں پہچان لیا۔ چلا گیا۔ پھر 6 مہینے کے بعد سال کے بعد آیا کسی اور روپ میں، پھر بادشاہ کے دربار میں بادشاہ نے 2 باتیں کی، پھر پہچان لیا۔ کہا تو وہی تو نہیں ہے جو کہہ کر گیا نا؟ بیچارہ شرمندہ ہو گیا، ہاں واقعی میں وہی، دیکھا میں جیت گیا۔ اگر تجھ میں کمال ہے تو میرے اندر بھی کمال ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بس اب آخری بات کیا ہے؟ اب کے سے میں جا رہا ہوں اور ایسا روپ دہاروں گا کہ آپ مجھے پہچان ہی نہیں سکیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میرے بھی اندر کمال ہے، میں پہچان لوں گا۔ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر وہ چلا گیا۔ 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، 3 سال گزرے، کئی سال گزر گئے، کوئی خیر خبر نہیں۔ بادشاہ بھی بھول گیا۔ کافی عرصے کے بعد بادشاہ ایک جنگ پہ چلا گیا۔ جب جنگ سے واپس دہلی کی طرف آ رہا تھا تو اس کو پتا چلا کہ جنگل میں ایک اللہ کا ولی رہتا ہے، جنگل میں ایک اللہ کا ولی رہتا ہے۔ بادشاہ بڑے اولیاء اللہ کا معتقد عقیدت مند، اس نے وزیر سے کہا جاؤ جا کر دیکھو کون ہے، کوئی ایسا تو نہیں، کوئی ایسے ہی بیٹھا ہو، کوئی معمولی آدمی، تم جاؤ جا کر دیکھو باقی اللہ کا ولی ہے تو پھر ہم بھی جائیں گے زیارت کرنے۔ وزیر اعظم چلا، پہلے سے اعلان ہو گیا وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں ملنے کے لیے۔ اپنے فوج اور فضا کے ساتھ پہنچے، دیکھا ایک جھوپڑی ہے، جھوپڑی میں داخل ہوا، وہ تسبیح لے کے بیٹھا، دانے گھما رہا۔ اس نے جا کے سلام کیا، اس نے جواب دے دیا۔ یہ بات اب کھڑا رہا، اس نے نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، نیچے منہ کر کے تسبیح چلاتا۔
کافی دیر یہ وزیر اعظم کھڑا رہا. اس نے کہا باقی اللہ کا ولی اتنی دیر میں کھڑا رہا, اس کو پتا بھی ہے کہ ملک کا وزیر اعظم آیا, یہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھ رہا. الٹے قدموں پھر واپس آ گیا. شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے کہا کیا ہوا؟ کہا حضور باقی وہ اللہ والا ہے. اچھا کوئی ایسا تو نہیں ہے بن کے بیٹھ گیا ہو؟ کہا نہیں. کیسے تو نے پہچانا؟ میں اتنی دیر کھڑا رہا, اس نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. کہا اس کو یہ پتا بھی تھا کہ وزیر اعظم آیا ہے؟ جی ہاں اس کو پتا تھا, میں نے پہلے سے اعلان کرا دیا تھا, اس کے جو خدام ہیں جو مریدین ہیں سب کو پتا تھا. اچھا اگر باقی ہے تو ہم بھی چلتے. پھر اعلان ہوا اب بادشاہ سلامت آ رہا ہے, شہنشاہ ہند آ رہا ہے حضرت کی زیارت کے لیے, ملاقات کے لیے. فوج لگی, پروٹوکول ہوا, سب ہوا. بادشاہ نے اپنی جوتیاں دور اتار دی اور ننگے پیر چلتا ہوا اس جھوپڑی میں داخل ہوا. دیکھا کہ وہ بزرگ بیٹھے اور بیٹھ کے آنکھیں بند ہیں, پھر تسبیح ہلا رہے. اس نے جا کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انہوں نے صرف جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, اور کچھ کوئی بات نہیں. یہ بھی ہاتھ باندھے کھڑا رہا. آدھا گھنٹہ ہو گیا, انہوں نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. بادشاہ نے کہا واقعی یہ تو کوئی پہنچا ہوا ہے, یہ پہنچا ہوا ہے. اس نے دیکھا نہیں. اس نے کہا حضور اجازت, یہ کہہ کر جیسے ہی آگے بڑھا اور قدموں کو ہاتھ لگایا, اس نے کہا جہاں بنا مجھے معاف کیجئے, قدموں کو مت چھوئیے. بادشاہ حیران, کون ہے؟ کہا میں وہی بہروپیہ ہوں. ارے کمال کر دیا تو نے, باقی میں ہار گیا. ایسا روپ دہارا, مجھے تو گمان بھی نہیں ہوا کہ یہ وہ ہے. اتنے سال غائب رہا اور تو نے اللہ والوں کا ایسا روپ دہارا. چلو میں ہار مان گیا. اب میری شرط کیا تھی؟ اگر میں ہار مان گیا تو میں جو تو مانگے گا میں دوں گا. اب مانگ کیا مانگا؟ جو دولت مانگے, خزانہ مانگے, عہدہ مانگے, مطلب سب دینے کے لیے تیار. اب اس بہروپیے نے جو جواب دیا وہ سننے اور یاد رکھنے کے قابل ہے. بادشاہ نے تو کہہ دیا میں ہار گیا, اب جو مانگے دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن اس بہروپیے نے کہا حضور اب مجھے کچھ نہیں چاہیے, میں نے بہت سے روپ دہارے, بہت سے روپ دہارتا رہا, لیکن جب سے میں نے اللہ والوں کا روپ دہارا میں سوچنے لگا ابھی تو میں نے خالی ان کی نقل کی ہے تو شہنشاہ ہند میرے دروازے پر آ گیا. اگر میں حقیقت میں ایسا ہو گیا تب کیا ہوگا؟ ابھی تو اللہ والوں کا روپ دہارا ہے, ان کی نقل کی ہے, تو سلطان الہند شہنشاہ ہند میرے دروازے پر کھڑا ہے. حقیقت میں ایسا ہو جاؤں تب کیا ہو؟ یہ کہا اپنے بال بکھیر لیے اور روتا ہوا اپنی جھوپڑی سے نکل گیا اور جنگل میں غائب ہو گیا. اب مجھے یہی لباس پسند ہے, اب اور کوئی روپ نہیں دہاروں گا. اللہ والوں کا جو لباس پہن لیا ہے, جو روپ دہار لیا ہے, اسی میں میری موت ہے. یہ ہے اللہ کے نیک اور مقبول بندوں کی شان. تم ان کے نقش قدم پر چلو, دنیا تمہارے قدموں میں. تم ان کا روپ دہار لو, دنیا تمہاری عزت کر رہی ہے. اور اگر حقیقت میں ہو جائے تب کیا بات؟ ذالک هو الفوز العظیم, یہ ہے بہت بڑی کامیابی. حقیقت میں یہی کامیابی ہے. یہ دنیاوی کامیابی کیا ہے؟ اور ایک بات میں نے کہی تھی, جب انسان کامیاب ہوتا ہے تو اسے کوئی ڈگری ملتی ہے نا, تو طریقت کی ڈگری کیا ہے؟ دیکھیے, جس طرح یہ ظاہری نظام ہے اسی طرح باطنی نظام ہے. ایک ناظم ہے, ایک سٹی ناظم ہے, ایک کمشنر ہے, ڈپٹی کمشنر ہے, گورنر ہے, وزیر ہے, وزیر اعظم ہے, پھر صدر ہے. یہ ظاہری نظام ہے. اسی طرح صاحب وقت ہے, ابدال ہے, اوتاد ہے, نقبا ہے, نجبا ہے, اقطاب ہے, قطب الاقطاب ہے, پھر اقباط ہے, پھر غوث اعظم ہے. یہ سارے طریقت کے مراتب ہیں. لیکن فرق یہ ہے کہ دنیاوی منصب چھین لیے جاتے ہیں, طریقت کے منصب مناصب ہمیشہ کے لیے عطا کر دیے جاتے ہیں. یہ ایک فیکٹ ہے, حقیقت ہے. کوئی صدر ہو, اتر جائیں تو کیا کہیں گے؟ سابق صدر. سابق کہیں گے نا, پہلے تھا اب نہیں. وزیر اعظم
سیٹ سے ہٹ گیا سابق وزیر اعظم، ایکس منسٹر، ایکس لگ گیا سابق. کبھی سنا سابق غوث اعظم؟ سنا کبھی؟ سابق سلطان الہند، سابق قطب الافطاب، سابق داتا گنج بخش، پہلے تھے اب نہیں ہیں. نہیں، یہ تمام مراتب اور یہ تمام مناصب اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کر دیے گئے. تو جب یہ عطا کر دیے گئے یہ قیامت تک کے لیے ہیں، ہمیشہ کے لیے ہیں. اور دنیا میں کیا ہے؟ ہم مناصب اپنے نام کے ساتھ لگاتے ہیں، القابات اپنے نام کے ساتھ لگاتے ہیں، اپنے نام کے ساتھ لگاتے ہیں. ہمیں یہ کہو، کوئی کہتا ہے ہمیں یہ کہو. وہاں ہم نے عرس میں ایک صاحب کو بلایا، انہوں نے کہا میرے نام کے ساتھ خطیب پاکستان لکھیے. خود کہہ رہے، خیر میں نام نہیں لینا چاہتا. ہم خود لگاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ خود عطا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود عطا کرتا ہے. یاد رکھیے، دنیاوی مراتب، دنیاوی عہدے، دنیاوی مناصب کیونکہ دنیا والے دیتے ہیں اس لیے چھین بھی لیے جاتے ہیں اور ختم بھی ہو جاتے ہیں. کیونکہ دنیا فانی ہے، اس کی ہر چیز فنا ہونے والی. لیکن طریقت کے مناصب بارگاہ رسالت اور بارگاہ رب العزت سے ملتے ہیں، اس لیے ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں. عبد القادر جیلانی اگر غوث الاعظم ہے تو قیامت تک کے لیے ہیں. معین الدین چشتی اجمیری سلطان الہند ہے، قیامت تک کے لیے ہیں. سید علی ہجویری داتا گنج بخش ہیں، قیامت تک کے لیے. ایسا نہیں کہ آج سے ہو کر نہیں ہے. 966 کا غالباً عرس ہوا حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری. تصرفات بڑھ رہے ہیں، اضافہ ہو رہا ہے، فیض بڑھ رہا ہے. کیوں؟ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی جو ان بزرگان دین اور یہ کاملین کو حاصل ہوئی ہے. اب میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں، اس لیے کہ بعض لوگوں کو نیند بھی آنی شروع ہو گئی، کچھ لوگوں کو دوائیاں بھی آ رہی ہیں. خیر میں اختتام کی طرف جاؤں، زیادہ وقت نہ لوں، علماء کرام کا وقت بھی قیمتی ہے. آخری بات کہہ کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی جو ان بزرگان دین اور یہ کامیابی کو حاصل ہوئی. کیا ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کیا ہمیں بھی ایسی کامیابی مل سکتی ہے؟ کیا یہ مناصب ہمیں بھی مل سکتے ہیں؟ نہیں. غوثیت، قطبیت، یہ مناصب تو ملنے تھے، مل چکے. ہماری کامیابی کیا ہے کہ اگر ہم باعمل رہیں، ان سے تعلق قائم رکھیں اور باعمل رہتے ہوئے اگر ان کے قدموں تک بھی پہنچ جائیں، سمجھ لو ہم کامیاب. یہ ہماری کامیابی ہے. اگر ان بزرگان دین کے قدموں تک بھی پہنچ جائیں، سمجھ لو کہ ہم کامیاب ہو. وہ ایسے کامیاب لوگ ہیں کہ جو ان کے ساتھ لگ گیا وہ بھی کامیاب ہو گیا. اور آخری مثال دے کے بعد ختم کروں. ریل چلتی بھی دیکھی نا، ریل چلتی ہے نا، ارے نہیں چلتی کیا؟ چلتی ہے نا. تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے ڈبے ہوتے ہیں، انجن کھینچتا ہے سب کو. ایک ڈبہ فرسٹ کلاس کا ہے، ایک سیکنڈ کلاس ہے، ایک تھرڈ کلاس، لوئر کلاس. اے سی پالر شاندار، اس کی سیٹیں سب کچھ اسٹیشن پہ کھڑا ہے، لیکن تعلق انجن کے ساتھ نہیں. کیا منزل پہ پہنچے گا؟ نہیں پہنچے گا، تعلق نہیں. اور ایک بالکل تھرڈ کلاس ڈبہ جس میں نہ کوئی سیٹیں صحیح ہیں، نہ اس میں اے سی ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن انجن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، پہنچ جائے گا. انجن لے جائے گا. انجن جب چلتا ہے وہ پلٹ کر نہیں دیکھتا میرے پیچھے فرسٹ کلاس ہے یا تھرڈ کلاس، وہ یہ دیکھتا ہے پکڑ مضبوط ہے یا نہیں. سمجھ گئے میں؟ پکڑ مضبوط ہے یا نہیں. اگر پکڑ مضبوط ہے پہنچ جائے گا. تو ہم تھرڈ کلاس ڈبے، نہ نمازیں، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، کچھ نہیں، لیکن ہاں پکڑ مضبوط ہے. غوث کا دامن ہاتھ میں ہے، غریب نواز کا دامن ہاتھ میں ہے، مخدوم سمنانی کا دامن ہاتھ میں ہے. اس لیے نہ اپنی نمازوں پر، نہ اپنے روزوں پر، نہ اپنے حج، زکات، صدقات و خیرات پر، کسی عمل پر گھمنڈ نہیں ہے. اگر گھمنڈ ہے تو اللہ والوں کی نسبت پر. ہم کیسے گناہگار ہیں، لیکن پکڑ مضبوط ہے، انشاءاللہ قدموں میں پہنچ جائیں گے.
ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم اپنے نبی کے دیوانے، ڈرائیں گی بلا کسے راستے کی سختیاں، ہم عظمت رسول کے پاس باہ پاس باہ، ہم عظمت بطول کے پاس باہ پاس باہ، دستور ہمارا یا نبی، دستور ہمارا یا نبی، ہے تیرا عقیدہ یا نبی، ہے میرا عقیدہ یا نبی، ہم کہتے رہیں گے یا نبی، تمہیں سننا پڑے گا یا نبی، تمہیں سننا پڑے گا یا نبی، ہے سچا عقیدہ یا نبی، ہے پکا عقیدہ یا نبی، ہے تیرا عقیدہ یا نبی، ہے پکا عقیدہ یا نبی، بڑی دور سے آئے یا نبی، دیوانے تیرے یا نبی، مستانے تیرے یا نبی، جھولی خالی یا نبی، بندو جھولی یا نبی، ہے تیرا نعرہ یا نبی، ہے میرا نعرہ یا نبی، ہم کہتے رہیں گے یا نبی، تمہیں سننا پڑے گا یا نبی، تمہیں سننا پڑے گا یا نبی، ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم اپنے نبی کے دیوانے۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب نعرہ غوثیہ، شاندار نعرے لگائے، ماشاءاللہ بہت جوش میں لگائے، مجھے بھی تھوڑا سا سکون مل گیا۔ لیکن آپ اپنے نبی کے دیوانوں ایک عہد بھی کرتے جاؤ۔ ہاں، اس محفل کا آخری پیغام یہ ہے، عظمت رسول کے نعرے لگانے والوں، آج عہد کر لو کہ کوئی نماز قضا نہیں کریں گے، شریعت کے خلاف کوئی عمل نہیں کریں گے، وہ کام کریں گے جس پہ خدا اور اس کا پیارا حبیب راضی ہے، تب صحیح معنوں میں ان کے دیوانے بنو گے۔ اس محفل کا آخری پیغام یہی ہے، بزرگان دین اور یہ کاملین کے دامن سے وابستہ رہیے، باعمل رہیے، جو انہوں نے کیا وہی کرتے رہیے، ان کے نقش قدم پر چلتے رہیے، انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب۔ قرآن نے کہا ذالک ھو الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی جو ان بزرگان دین اور یہ کاملین کو حاصل ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نسبتوں کی وجہ سے، ان کے قدموں سے لگی ہوئی خاک کی برکت سے ہم سب کی بھی بخشش فرمائے اور ہم سب کو باعمل بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔